نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس ماہانہ محفل ذکر کے ساتھ، حضرت ہفتہ وار محفل ذکر کے ساتھ حضرت مولانا روم، حضرت علامہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فاتحہ شریف کا ان کے عرس کے سلسلہ میں اہتمام کیا گیا ہے۔ حضرت علامہ قاری محمد حنیف نقشبندی صاحب ماشاءاللہ تصوف کے موضوع پہ بیان فرما رہے تھے۔ میں انہی کی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو انسان میں ہوں، آپ ہیں سب، ایک ہے ہمارا جسم جس کو آپ کہتے ہیں لخام، اور ایک اس کے اندر ہے روح، خیست۔ روح اور جسم کا مجموعہ ہے انسان، اور جسم جو ہے وہ روح کا محتاج ہے۔ اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ باڈی، میت ہے جی، باڈی، میت کو تیار کرو، پھر انسان کوئی نہیں کہتا ہے، پھر باڈی کہتے ہیں۔ تو روح اور جسم یہ دو چیزیں ہیں جن کا مجموعہ ہے انسان۔ جسم کو خوراک چاہیے، جسم کو اگر خوراک نہ ملے، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے تو کمزوری ہو جاتی ہے، ایک دن دو دن۔ تو اگر خوراک کی کمی ہو تو جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح جسم کو خوراک چاہیے، اسی طرح روح کو بھی خوراک چاہیے۔ جسم کو، اس لخام کو فوڈنگ چاہیے، خوراک چاہیے، اسی طرح اس روح کو بھی خوراک چاہیے۔ جسم کی خوراک تو ہم سب اس کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، لیکن روح جو ہے اس کی خوراک کیا ہے، اس کی فوڈنگ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ روح کی خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ روح کی خوراک ہے۔ جسم کو اگر خوراک نہ ملے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر روح کو خوراک نہ ملے تو روح کمزور ہو جائے گی۔ یہ جو محافل ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتا ہے، یہ روح کی خوراک ہیں۔ روح کو یہاں سے خوراک ملتی ہے، اور اگر یہ خوراک روح کو نہ ملے گی تو روح کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور بزرگ اس کو، میں نے ایک بزرگ ان کی تقریر سنی، انہوں نے ایک مثال دی کہ دیکھیے، ہم جسم کے لیے تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، اپنے جسم کی خوراک کے لیے، کام کاج، کاروبار، ساری چیزیں، اچھا مکان ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، یہ سہولت ہونی چاہیے، وہ سہولت ہونی چاہیے، یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ٹھنڈ نہیں ہونی چاہیے، گرمی نہیں ہونی چاہیے، ساری چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سردی ہو تو کاخل آن کرو بھائی، جسم کو سردی لگ جائے گی، گرمی ہو تو جی پنکھا چلاؤ، اے سی چلاؤ، گرمی نہ لگ جائے، بیمار ہو جائیں گے۔ تو جسم کے لیے تو ہم بڑے متفکر ہوتے ہیں، بڑی ہمیں فکر ہوتی ہے، کوشش بھی کرتے ہیں،
لیکن روح کے لیے کوئی اتنا فکر نہیں ہوتا ہے کہ روح بھی بیمار ہو جائے گی، اس کو خوراک نہ ملی تو اس کا کیا بنے گا۔ تو وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ مثلاً کوئی بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں، وہ کہیں تشریف لائیں، تو آج کے دور میں تو پیر صاحب کار پہ آئیں گے، تو پہلے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آتے تھے، تو گھوڑے پہ سوار ہو کے پیر صاحب آ جائیں، تو اب اصل کیا ہے؟ وہ بزرگ پیر صاحب، گھوڑا تو ان کو لے کے آنے والا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ گھوڑے کی خوراک کا بھی انتظام کرنا ہے۔ بھائی پیر صاحب کی سواری ہے، پیر صاحب اس پہ سوار ہو کے آئے ہیں تو اس پہ سوار ہو کے جانا بھی ہے انہوں نے، اس لیے ان کے کھانے کا پینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ لیکن اصل انتظام کس کی خوراک کا کیا جائے گا؟ جو بزرگ آئے ہیں۔ تو اگر کوئی پیر صاحب کو تو کوئی پوچھے ہی نہ، سب گھوڑے کے ساتھ جا کے چمٹ جائیں، اس کے کھانے کا سارا انتظام کریں۔ تو آج ہم بھی گویا یہی کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ تو سواری ہے، روح اس پہ سوار ہو کے آئی ہے۔ کیا بات ہے اللہ! روح جو ہے، خیس جو ہے وہ اصل ہے، اور یہ جسم اس کی سواری ہے جس پہ سوار ہو کے روح آئی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے روح کو تو چھوڑ دیا، ہم بس اس سواری کے لگے ہوئے ہیں، اس کے سارے انتظام کر رہے ہیں اور اسی کو سارا آرام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل روح ہے، روح کی خوراک کا انتظام کرنا چاہیے اور روح کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس کا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تلاوت کلام پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نعت خوانی ہے، واعظ و نصیحت ہے، عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ ساری چیزیں روح کی خوراک ہیں۔ بزرگان دین نے یہی سبق دیا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی مثنوی 6 دفتر آپ نے لکھے، اور لکھتے کیسے تھے؟ بزرگ کہتے ہیں کہ اندر کمرے میں چلے جاتے اور باہر ایک آدمی بٹھا دیا، بھائی اندر سے جو آواز آئے اس کو تم نے لکھتے جانا ہے، لیکن دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ ایک دفتر ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، چوتھا، پانچواں، 6 دفتر مکمل ہو گئے۔ ایک دن وہ باہر آدمی بیٹھا ہوا تو اس نے سوچا بھائی دیکھوں تو تھے اندر کیا ہے۔ اندر آیا تو دیکھا ایک راکھ کا ڈھیر، جیسے کوئی چیز جلی ہوئی ہوتی ہے نا، اس سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، راکھ کا ڈھیر، اس سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس نے کہا مولانا روم کدھر گئے؟ مولانا روم باہر سے آئے، انہوں نے کہا میں نے کہا تھا دروازہ نہیں کھولنا ہے، تم نے دروازہ کھول دیا، آج سے ختم، 6 دفتر ہو گئے۔ پھر اس کو ایک مرد درویش آئے گا اور وہ مکمل کرے گا، اور وہ پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے کہ مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی میں یہ قرآن ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عارفوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آپ عارف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن کو معرفت ہوتی ہے، یہ عالم سے بڑا درجہ ہے عارف کا۔ علم انسان حاصل کرتا ہے، انسان علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ تصوف اور طریقت کی منزلیں طے کر کے وہ پھر عارف بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عارفوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تمہیں عبادت، ریاضت، مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ عبادت، ریاضت، مجاہدہ کے بغیر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور عبادت، ریاضت، مجاہدہ کرنے کے لیے پہلے تمہیں علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ جب تک علم دین نہ ہو اس وقت تک آدمی اگر مجاہدہ ریاضت کرے گا تو خطرہ ہے کہ کہیں شیطان اس کو گمراہ نہ کر دے۔ تو پہلے علم دین حاصل کرے، پھر ریاضت مجاہدہ کرے اور اپنے نفس پر مشقت ڈالے،
پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی. سبحان آپ فرماتے ہیں علم باطن ماشاء اللہ واہ ہم چومتا علم ظاہر ہم چشیر. فرماتے ہیں یہ جو علم ظاہر ہے نا، یہ قرآن و حدیث کا علم، شریعت کا علم، اس کو یوں سمجھو جیسے کہ ملک، دودھ. اور علم باطن، تصوف، طریقت، حقیقت، وہ ایسے ہے جیسے مکھن، بٹر. واہ تو اب سبحان اللہ مکھن کہاں سے نکلتا ہے؟ دودھ سے. بغیر دودھ کے مکھن نہیں ہو سکتا. تو جب تک دودھ نہ ہو مکھن نہیں. مکھن نکلے گا دودھ سے. تو اگر معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، تو اس کے لیے پہلے علم دین حاصل کرنا پڑے گا، اور علم دین سے پھر آگے ریاضت مجاہدہ کر کے شریعت پر عمل کرتے ہوئے فرائض کے ساتھ ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ، سنتیں، مستحبات، نوافل کی کثرت کر کے پھر انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے. اور ایک اور چیز کہ دودھ، اس سے مکھن خود بخود نہیں نکلتا. دودھ سے مکھن ایٹومیٹکلی نہیں نکلے گا کہ آپ دودھ کو رکھ دیں تو اس سے مکھن نکل آئے. دودھ سے مکھن نکالنے کے لیے کوئی نکالنے والا چاہیے، جو دودھ سے مکھن نکالے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کوئی کامل پیر چاہیے، کوئی کامل اللہ والا چاہیے، جو علم ظاہر سے علم باطن کی طرف لے جائے. تو فرماتے ہیں علم باطن ہم چومتا علم ظاہر ہم چشیر کہ بود بے شیر متا کہ بود بے علم پیر. فرماتے ہیں جس طرح بغیر دودھ کے مکھن نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر علم ظاہر، علم شریعت کے علم تصوف اور معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکتی. سبحان اور ایک اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ہے. آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک واقعہ بیان کر کے پھر کوئی اس کا نتیجہ کے طور پر کوئی سبق دیتے ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی سفر پہ روانہ ہو گئے. سفر پیدل ہوتا تھا، پیدل لوگ جاتے تھے، جہاں رات ہوتی ٹھہر جاتے، تو صبح وہاں سے آگے چل پڑتے. ایک آدمی جو تھا اس کے پاس بڑا قیمتی ہیرا تھا، بڑا قیمتی ہیرا اس کے پاس. اب دونوں سفر پہ جا رہے ہیں تو دوسرے کو بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے پاس قیمتی ہیرا ہے. اس کے دل میں خیال آیا کہ رات کو یہ سو جائے گا تو میں اس کا ہیرا نکال کے تو بھاگ جاؤں گا، پھر صبح اٹھے گا مجھے کہاں ڈھونڈے گا. ہیرے والے کو بھی شک پڑ گیا، اسے بھی خطرہ ہوا کہ کہیں رات کو یہ میرا ہیرا لے کے نہ چلا جائے، بڑا قیمتی ہیرا ہے. اب وہ دونوں ایک جگہ رات کو ٹھہرے تو وہ جو دوسرا تھا جس کی نیت خراب ہوئی تھی کہ یہ اس کا میں ہیرا چرا کے لے جاؤں گا، اس نے کہا بھئی دیکھو تمہارے پاس ہیرا ہے، بڑا قیمتی ہے، تو کہیں یہ کوئی چور آ کے لے نہ جائے. ایسے کرتے ہیں آدھی رات تم سو جاؤ، میں حفاظت کروں گا، پھر آدھی رات میں سو جاؤں گا تو تم اس کی حفاظت کرنا. یہ طے پایا گیا. اب وہ اچھا جی ٹھیک ہے، وہ جو ہیرے والا تھا ٹھیک ہے بھئی آدھی رات میں سو جاتا ہوں تو آدھی رات تم سو جانا. اب وہ جو چور تھا اس کا یہ پروگرام تھا کہ یہ ایسے ہوگا
کہ میں پہلے آدھی رات سو جاؤں گا، پھر یہ اس کو زیادہ نیند آئی ہوگی، گہری نیند سو جائے گا، میں اس کا ہیرا نکال کے بھاگ جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو بھی پتا تھا کریں کیا، سامان بھی تھوڑا سا ہے تو میں سوؤں گا تجھے۔ اب وہ جو جس کی نیت چوری کی تھی وہ سو گیا، تو اس نے کیا کیا کہ ہیرا اپنے کوٹ سے نکال کے اس کی جیب میں ڈال دیا۔ وہ جو چوری کرنے کی نیت کر رہا تھا اس کے کوٹ کا جہاں ٹنگا ہوا تھا اس کی جیب میں ڈال دیا۔ آدھی رات کو اس کو اٹھایا، بھائی چلو آدھی رات ہو گئی ہے، اب تم اٹھو اور میں سوتا ہوں۔ اب وہ آرام سے سو گیا، اور وہ اس کی نیت میں ابھی اس کی کوٹ کی جیب سے ہیرا نکالتا ہوں اور بھاگ جاتا ہوں۔ اس نے اس کا سارا سامان ڈھونڈ مارا، ہیرا کہیں نہیں مل رہا، کدھر گیا بھائی ہیرا؟ خیر صبح ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے اس کو اٹھایا، بھائی اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ وہ جب باہر گیا تو اس نے اس کی کوٹ کی جیب سے ہیرا نکالا اور اپنی جیب میں ڈال دیا۔ وہ واپس آیا اور اس نے خیر صبح ہوگی، اس نے کہا وہ تمہارا ہیرا کہاں؟ اس نے کہا یہ دیکھو میری جیب میں۔ اچھا جی چلو کل سے اگلی رات پھر وہ جب سو گیا اس نے کیا کیا، ہیرا نکالا اور اس کی جیب میں ڈال دیا۔ جب آدھی رات کو اس کو اٹھایا، خود سو گیا، وہ اس کے سامان کی تلاشی لیتا رہا، تو صبح ہو گئی، کوئی نہ۔ پھر وہ جب باہر گیا اس نے اس کی جیب سے نکال کے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ سفر میں اس نے کہا بھائی تمہارا ہیرا؟ اس نے کہا یہ میری جیب میں۔ اس نے کہا بھائی عجیب بات ہے، میں ساری رات، چلو پھر صحیح۔ تیسری رات بھی اس نے ایسے ہی کیا، 3 دن ایسے ہوتا رہا۔ آگے جا کے ان کا سفر جدا ہونا تھا، ایک نے ادھر جانا تھا ایک نے ادھر جانا تھا۔ تو وہ جب جدا ہونے لگے تو اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میری تو نیت خراب ہو گئی تھی کہ میں تمہارا ہیرا لے کے بھاگوں گا، لیکن میں 3 رات تمہارا ہیرا ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے ملا نہیں، یہ کیا کرتے ہو تم؟ اس نے کہا جس کو تم باہر ڈھونڈ رہے تھے وہ تمہارے قریب تھا، وہ تمہارے قریب تھا، تم اس کو باہر ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ کیسے تھا؟ اس نے کہا میں اس کو نکال کے تمہاری جیب میں ڈال دیتا، تم میری جیب ڈھونڈتے رہتے، میرے سامان کی تلاشی لیتے رہتے، یہ تو تمہارے کوٹ میں تمہارے قریب ہوتا تھا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو اپنے اندر ڈھونڈو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قریب ہے، تمہارے کہیں دور نہیں جانا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ریاضت کرو، مجاہدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، مجاہدے کے ساتھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت حاصل کرے، اور بزرگان دین کے دامن کے ساتھ ہم سب کو وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔